الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم لیسن 21 کا پارٹ 8 پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیے جا چکے ہیں، اور اس لیسن کا جو پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 7 تک ان کی جو ویڈیوز کے لنک ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پر کلک کر کے آسانی سے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ تو آج انشاءاللہ نون کتنی کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے تنوین کے بعد حمزہ وصلی، اب یہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ وصل اصل میں کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، تو حمزہ وصلی سے مراد وہ حمزہ جس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حمزہ جس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وصل میں یعنی کہ ملا کر پڑھتے ہوئے وہ حمزہ جس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وصل میں یعنی کہ ملا کر پڑھتے ہوئے حمزہ وصلی کو گرا دیں گے، یعنی کہ حمزہ وصلی وہ حمزہ جس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو گرا دیں گے۔ تنوین کے بعد آئے تو ہم اس کو گرا دیں گے، اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ہم نون کتنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ہم نون کتنی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اصل میں یہ خیران، یہ چھوٹا سا نون نظر آ رہا نا آپ کو، ادھر بھی ادھر بھی ادھر، ان سبھی 6 کلموں کے اندر یہ نون کتنی ہے۔ اب اصل میں یہ خیرن تھا، اب آپ کو را کے اوپر تنوین ادھر نہیں مل رہی ہے، ادھر تھوڑا شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ خیرن تھا، اور الوصیۃ یہ جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ موجود ہے، اور سوری اس کے اوپر زبر موجود ہے تو یہ حمزہ بن گیا۔ تو تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی یعنی کہ یہ والا حمزہ جس کو ملا کر پڑھتے ہیں، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے گا تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے، اکٹھا پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی گر جائے گا، اور یہ جو نون ہے اس کو پھر پڑھیں گے، جو چھوٹا سا نون نیچے ہم دے دیا گیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، سب سے پہلے اوپر یوں مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا ہے خیرن، یہ اوپر لے آئیں تیسری جگہ پہ، خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ۔ اب ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، ملا کر کیسے پڑھنا ہے آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میرے بعد ریپیٹ کرتے جائیے۔ خو یا زبر خوئی، رو زبر رو، خیر، نون لام زیر نیل، خیر نیل، واو زبر وا، خیر نیل و، صاد یا زیر صی، خیر نیل و صی، یا زبر یا، خیر الوصی، تا پیشتو، خیر الوصیۃ، ایک بار پھر سے،
खैरनिल वसियतु। अब आप ये देखें कि खैरन था ना, हमने तनवीन को हटाया और ये जो हमजा वसली था, तनवीन के बाद जो हमजा वसली आ रहा था उसको गिरा के ये क्या कर दिया, ये नीचे नून नून कुतनी लगा दिया। तो तनवीन के बाद हमजा वसली आया तो उसको गिराकर हमने नून यानी कि नून कुतनी लगाया। और अब जब मिलाकर पढ़ा तो हमने खैरा पढ़ा और फिर निल वसीयतु। जब भी मिलाकर पढ़ेंगे तो खैरा निल वसीयतु। जब आपने वक्फ करना है तो वक्फ में आपने अलग पढ़ना है खैरा। ठीक है, वक्फ में इस अलिफ को हम पढ़ेंगे खैरा। अल वसीयतु, अल वसीयतु। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अलिफ को क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये खैरान खैरन है। ठीक है, तो ये हमने नून कुतनी का कायदा जब अप्लाई किया तो उस वक्त इसको तब्दील किया, हमने पढ़ा खैरा निल वसीयतु। ये हम मिलाकर पढ़ेंगे ना जब इकट्ठा, फिर ये सूरत हाल होगी। और खैरा आपने पढ़ा था कि वक्फ में दो ज़बर को अलिफ से बदलते हैं। तो देखिए इसके ऊपर रॉ दो ज़बर रन था तो वक्फ में हमने पढ़ा खैरा। ठीक है, जब हम वक्फ करेंगे तो दो ज़बर को अलिफ से बदलेंगे खैरा। ठीक है, फिर अल वसीयतु, ये जो हमजा है इसको लाम से मिलाएंगे अल वसीयतु। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये इस कलमे को पढ़ने से पहले उस कलमे का स्केच ज़हन में रखना है कि ये खैरन है। ठीक है, तो फिर उसके मुताबिक ये वक्फ में हमने खैरा पढ़ा और अल वसीयतु। अब आगे चलेंगे, सेम इधर भी वैसा ही है, ये शी बन था। ठीक है, ये शी बानी शी बन, और हमने हमजा वसली को फिर जो है वो गिराया और नून कुतनी के साथ इसको पढ़ा। दोबारा पढ़ेंगे शीन या जेर शी, बा जबर बा, शीबा, नून सीन जेर निस, सीन जबर सा, शीबा निस्सा, मीम अलिफ जबर मा, शीबा निस्समा, हमजा पेश उ, शीबा निस्समा उ। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा मिलाकर, ये मिलाकर पढ़ा। तो अब वक्फ में पढ़ना है। ठीक है, वक्फ में कैसे पढ़ेंगे, तो ये चूंकि शी बन है तो वक्फ में इसको कैसे पढ़ेंगे, शी बा, दो जबर को अलिफ से बदलेंगे शी बा। अस्समाउ, जी मजीद आगे चलेंगे। मी, अब ये मुनीबिन है, असल इसकी जो शक्ल थी ना वो मुनीबिन था ये। ठीक है, तो अब तनवीन के बाद ये हमजा वसली आ रहा है तो हम इसको जो है वो मिलाकर जब पढ़ेंगे तो इसको गिरा देंगे और जो है वो नून कुतनी के साथ पढ़ेंगे। मीम पेशमु, नून जेर नून या जेर नी, मुनी,
با زیر بی، منیبی، نون دال زیر نید، منیبی نید، خو پیش خو، منیبی نید خو، لام واو پیش لو، منیبی نید خولو، ہا الف زبر ہا، منیبی نید خولوہا. پھر سے ملا کر پڑھیں گے، منیبی نید خولوہا. اب وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کے نیچے دو زیر تھیں، منیبن، ٹھیک ہے، یہ منیبن ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش آخری حرف پر ہوں تو وقف میں اس کو ساکن کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہم نے سبق نمبر 21 کے پارٹ 1 میں پڑھا تھا. تو اس کے نیچے با دو زیر بن، یہ تنوین ہے تو وقف کیا تو یہ با کو ہم ساکن کر دیں گے. منیب، ادخلوها، ادخلوها. اس کو آپ دوبارہ سے ایک بار سن لیجئے. خیرن الوصیۃ، آگے وقف، ادھر وقف میں پڑھیں گے خیر الوصیۃ، شیبن السماء، وقف میں پڑھیں گے شیبا السماء، منیبین ادخلوها، وقف منیب ادخلوها. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اگر آپ کو مزید بھی کسی سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے، اگر کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. کل انشاءاللہ ہم اگلی لائن پڑھیں گے دوسری کلاس میں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.